بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ان ناظرین کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تہہ دل سے جنہوں نے ہماری پچھلی ویڈیو کعبے کی رونق غلاف کعبہ پر بہت پیار برسایا اور بڑی دلچسپی سے اسے دیکھی۔ کوئی 3000 ویورز ہیں اس کے دیکھنے کے، اور ان سبسکرائبر کا بہت بہت تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں اپنی قیمتی رائے سے نوازا۔ اس ویڈیو میں نے ذکر کیا تھا طبہ بادشاہ کا، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا تھا کہ طبہ بادشاہ کے بارے میں اگلی ویڈیو بہت جلد لاؤں گا، تو انشاءاللہ تعالی اسی سلسلے میں یہ دوسری ویڈیو آپ کی نظر ہے۔ اور جو نئے ناظرین ہیں وہ ہماری پرانی ویڈیو کعبے کی رونق غلاف کعبہ ضرور دیکھیں، تو اس کا ربط اس ویڈیو سے مل جائے گا، تو آپ کو کافی دلچسپ باتیں معلوم ہوگی۔ امام سعد نیشا پوری ایک جید امام ہیں، یہ ان کی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے روایت لی امام ابو الولید الازرتی سے، انہوں نے آگے پھر سعید بن سلیم سے، اور انہوں نے عثمان بن سعود سے، اور انہوں نے محمد بن اسحاق۔ یہ تمام روایت اسماء و رجال کی کتب میں اور طبقات المحدثین کی کتب میں اس حدیث کی سند کے ثقہ ہیں، صدوق ہیں۔ ان کی روایت مقبول ہے کثرت کے ساتھ۔ علماء جرح و تعدیل میں علماء حدیث نے اس کی تائید کی۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی، ہم سب کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 1000 سال پہلے یمن کی سرزمین کا بادشاہ طبہ الخمیری اول، ایسا امام سعد نیشا پوری نے اپنی حدیث میں درج فرمایا۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ ان کا دلیل، اگر آپ دیکھنا چاہیں، حدیث پڑھنا چاہیں، تو شرف المصطفیٰ ان کی کتاب ہے، اس کو پڑھ لیں۔ اور جو نئے ناظرین ہیں وہ تفصیل سے جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کعبے کی رونق غلاف کعبہ ضرور سے دیکھیے۔ طبہ بادشاہ جو یمن کا بادشاہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو عالمگیر بنایا تھا، دنیا اس نے فتح کی تھی، اور چند بادشاہوں پر اللہ تعالیٰ کی ایسی مہربانی ہوئی ہے، جیسے سکندر اعظم، قصر سلطان، ایران کا قصر سلطان وغیرہ۔ طبہ بادشاہ کا ایک قاعدہ تھا، وہ جس ملک کو فتح کرتا تھا وہاں کچھ روز قیام کرتا اور وہاں سے دانشور لوگوں کو لیتا تھا، عقل مند لوگوں کو چنتا تھا۔ اس کا ایک طریقہ تھا، وہ چند سو لوگ عقل مند لوگوں کو، دانشور لوگوں کے بیچ میں ایک مقابلہ کرواتا، ان میں سے 10 دانشور کو لیتا، پھر 10 دانشوروں میں دوبارہ مقابلہ کرواتا، اس میں سے ایک دانشور کو وہ چن لیتا تھا۔ اور یہ زمانہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور غالباً عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے کا زمانہ تھا۔ اس نے اس طریقے سے اپنے پاس 4000 علماء جمع کر لیے تھے، اور سبھی علماء اہل کتاب تھے، اور سبھی جانتے تھے ہمارے پیارے نبی آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کی کتابوں میں ذکر تھا، اور ہر نبی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اس چیز کے لیے اپنی قوم کو تائید کر کے جاتے تھے کہ ایک آخر الزمان ختم الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، تو تم ان پر ایمان لانا، ان کی کتاب پر ایمان لانا۔ تو یہ جو لوگ تھے دراصل یہ بنی اسرائیل ہی تھے، اور یہ اچھی طرح سے جانتے تھے، اتنی اچھی طرح سے جانتے تھے، کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر بھی کیا جس طریقے سے لوگ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ تو اہل کتاب تھے اور علماء تھے، تو ان علماؤں میں ایک رئیس العلماء تھا۔ تو یہ لوگ طبہ بادشاہ کے ساتھ فتوحات پر نکلتے تھے۔ 2 لاکھ 2.5 لاکھ کا لشکر ہوتا تھا طبہ بادشاہ کا۔ پچھلی ویڈیو میں نے عرض کیا تھا کہ جب وہ مکہ شریف پہنچا تو اس نے خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کی ٹھان لی تھی، نعوذ باللہ۔ بعد میں وہ کیا ہوا، کس طریقے سے اس کو شفا بخشی اللہ تعالیٰ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، یہ پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ جو نئے ناظرین ہیں وہ ضرور دیکھیں تاکہ ان کا سلسلہ اس ویڈیو سے جڑ جائے۔ وہ وہاں سے جب چلتا ہے تو
ایک جگہ قیام کرتا ہے اپنے لشکر کے ساتھ، اور وہ ایک وادی تھی، وہاں پر یہ لوگ رکتے ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ آگے پڑاؤ اٹھانے کا حکم دیتا ہے کہ چلیے آگے کا سفر کرتے ہیں۔ تو وہ جو علماء تھے 4000، وہ لوگ آپس میں سرگوشی کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، اور وہاں سے جانے سے انکار کرتے ہیں۔ بادشاہ طبا کو جب یہ بات معلوم ہوتی ہے تو وہ حیران ہوتا ہے کہ یہ علماؤں کو کیا ہو گیا، کیوں نہیں جانا چاہتے۔ وہ رئیس العلماء کو اپنے پاس بلاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بھائی تم لوگ کیوں نہیں چلتے ہو، ہمیں آگے کا سفر کرنا ہے، اپنے خیمے اکھاڑو، تیاریاں کرو سفر کی۔ تو وہ جو رئیس العلماء تھے وہ ان سے صاف طور سے منع کر دیتے ہیں کہ حضور ہم آپ کے ساتھ چاہے مر جائیں لیکن اس جگہ کو چھوڑ کر ہم ہرگز ہرگز نہیں جائیں گے۔ تو بادشاہ کا تجسس اور بڑھ جاتا، وہ سوچتا ہے ایسا اس زمین میں کیا ہے، تو ان سے پوچھتا ہے کہ بھائی بتاؤ کیا وجہ ہے، آخر کیوں نہیں جانا چاہتے۔ تو رئیس العلماء ان کو بتاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہماری کتابوں میں اس کی جغرافیہ کا ذکر ہے، اور جہاں پر ختم الانبیاء سید الانبیاء سیدنا آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کو رہیں گے۔ آپ کی ولادت مکہ شریف میں ہوگی، لیکن آپ ہجرت فرما کر تشریف لائیں گے اور تا زندگی یہیں بسر کریں گے، اور اس کو یثرب کہا جاتا ہے۔ تو بادشاہ کو بڑی حیرانی ہوتی، جیسا کہ پچھلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اس کی بیماری میں شفا ہوا تھا، تو اس کا عقیدہ اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اچھا اگر ایسی بات ہے تو ہم لوگ بھی انتظار کرتے ہیں۔ اب یثرب سے یثرب کیسے بنا، اور یثرب کے بعد مدینہ کیسے بنا، وہ تفصیل میں آپ کو ذرا واضح سے بتاتا ہوں۔ اس کے بعد میں طبا بادشاہ کے بارے میں آگے بات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ خدا جس کی حفاظت کی حیا جب ٹھان لیتا ہے تو پھر مکڑی کے جالوں کی وہ چادر تان دیتا ہے۔ اگر وہ زندگی لکھ دے سمندر راہ دے دے گا، اگر وہ موت لکھ دے تو مچھر جان لیتا ہے۔ بڑا ہی خوبصورت شعر ہے، اور اس کی تھوڑی سی میں آپ کو مفہوم سمجھا دیتا ہوں۔ خدا جس کی حفاظت کی حیا جب ٹھان لیتا ہے تو پھر مکڑی کے جالوں کی وہ چادر تان دیتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی طرف اشارہ ہے۔ اگر وہ زندگی لکھ دے سمندر راہ دے دے گا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب قوم فرعون سے دور نکلنے کے لیے سمندر میں عصا ڈال کر اتر گئے تھے تو سمندر نے راہ دے دی تھی۔ اگر وہ موت لکھ دے تو مچھر جان لیتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ناک کے راستے اس کے دماغ میں ایک مچھر کو پیوست کر دیا تھا، اور اس مچھر نے اس کی جان لے لی تھی۔ آج میں آپ کو اس شہر کا تاریخی پس منظر بیان کروں گا جو ایمان کی پناہ گاہ ہے، اور نبی پاک سرور کائنات سرکار دو جہاں آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ ہے، ترقی اور تمدن کی مثال ہے، جو ایک نامعلوم تاریخ سے گزر کر ایک ایسی روشنی کا مینار بنا جس نے سارے عالم کو روشن کر دیا۔ اللہ کے رسول حضرت نوح علیہ السلام کی چوتھی پشت سے کچھ لوگ بابل کی سرزمین چھوڑ کر کسی نئے وطن کی تلاش میں ہجرت کی، اور وہ ایسے سرسبز علاقے میں پہنچے جسے پہاڑوں اور آتش فشانی چٹانوں نے چاروں اور سے گھیر رکھا تھا۔ بس وہیں قیام کیا، اور پھر ایک چھوٹا سا گاؤں آباد ہو گیا جسے اپنے سردار کے نام پر یثرب کا نام دیا۔ یہ وہی یثرب ہے جو آج کا مدینہ النبی کہلاتا ہے، جہاں پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے۔ تو طبا بادشاہ یثرب سے جب کوچ کا ارادہ کرتا ہے اور وہ 4000 علماء جانے سے انکار کر دیتے ہیں،
تو رئیس العلماء سے وجہ پوچھتا ہے، رئیس العلماء ان کو وجہ بتاتا ہے کہ ہم اس لیے یہاں سے جانا نہیں چاہتے۔ تو بابا شاہ کا عقیدہ اور بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اس کی بیماری کو جو شفا ملی تھی وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی تھی، وہ بھی وہیں رکنے کا ارادہ کرتا ہے، اور وہ رئیس العلماء کو کہتا ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو میں بھی تم لوگوں کے ساتھ 1 سال یہاں ٹھہر کر ہمارے آقا کا انتظار کرتا ہوں۔ وہ وہاں پر ان 4000 علماء کو 4000 گھر بنا کر دیتا ہے، اور ان کی شادی جو فتوحات میں لونڈیاں اور باندیاں اس کو حاصل ہوئی تھیں ان سے ان کی شادی کر دیتا ہے۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اسلام کا دستور نہیں ہے لونڈیاں اور باندیوں کا، یہ اس زمانے کا ایک لا تھا، اسلام نے تو اس کو آ کر ختم کیا تھا۔ لونڈی اور باندی جو ہوتی تھی فتوحات میں جیتی جاتی تھی، داس پرتھا جسے کہتے ہیں، غلاموں کی رواج کا اسلام نے سختی سے منع کیا اور اس قانون کو بند کر دیا تھا۔ تو وہ ان باندیوں سے ان کی نکاح کر دیتا۔ اس طریقے سے یثرب میں 4000 علماء کی آبادی سے یثرب کی شروعات ہوتی ہے، اور وہ وہاں پورا 1 سال تک انتظار کرتا ہے اور سوچتا ہے شاید آ جائیں تو میں ان کی امتوں میں پہلا امتی بن جاؤں، شاید آج آ جائیں، شاید کل آ جائیں۔ اس طریقے سے وہ 1 سال پورا وہاں انتظار کرتا ہے، چونکہ وہ ایک کامیاب بادشاہ تھا۔ 1 سال بعد وہ رئیس العلماء کو بلاتا ہے اپنے پاس، اور بڑے رازدانہ انداز میں اس کو ایک خط دیتا ہے۔ اس خط میں کیا لکھا ہوا تھا وہ مضمون آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا محمد صلی اللہ علیہ انی آمنت بک و بکتابک الذی انزل اللہ علیک، میں آپ پر ایمان لایا اور آپ کی کتاب جو آپ پر نازل ہوگی اس پر ایمان لایا۔ وانا علی دینک و سنتک، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ آپ کے دین میں آ گیا اور آپ کی سنت پر جو آپ کا طریقہ ہوگا اس پر قائم ہوں۔ وآمنت بربک و رب کل شیء، اور آپ کے رب اور ہر شے کے رب پر ایمان لایا ہوں۔ آگے وہ لکھتے ہیں وَإِلَّمْ أُدْرِكَ، اگر میں اپنی زندگی میں آپ کو نہ پا سکوں یا رسول اللہ، تو پھر فَاشْفِرْ لِي یوم القیامہ، تو میری درخواست ہے کہ قیامت کے دن حضور میری شفاعت کر دینا اور مجھے اپنی پہلی امت میں شامل کر لینا جو آپ کی آمد سے بھی پہلے آپ کی امت ہو گئی۔ یہ خط لکھ کر آخر کو اس نے اپنی مہر لگا دی۔ الا محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین رسول رب العالمین من طبہ الاول، طبہ اول کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ خاتم النبیین رسول العالمین کی طرف یہ خط ہے، اور امانت اس کو دے دی اور آگے چل پڑا۔ پیچھے رہ گئے 4000 علماء اور ان کا خاندان، اور اس طریقے سے یثرب کی آبادی بڑھتی رہی اور ترقی پذیر ہوتا رہا۔ انہی لوگوں میں کافی ایماندار لوگ رہے، اور آگے جا کر کہ یہی لوگ انصار کہلائے، اور بڑے بڑے صحابہ کرام اس میں گزرے ہیں۔ کچھ لوگ ان سے مکر بھی گئے، شرک بھی کیا، وہ ایک الگ بات ہے گی۔ تو 53 سال کی عمر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے موقع پر مدینہ طیبہ کی جانب سفر کرتے ہیں تو حضرت ایوب انصار طبہ بادشاہ کو وہ خط ابو لیلہ کے ہمراہ روانہ کرتے ہیں۔ حضرت ایوب انصار رئیس العلماء کے خاندان میں سے تھے، ان کی اولادوں میں سے تھے، نسلاً در نسلاً اس خط کی حفاظت کرتے آ رہے تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ خط پیش کرتے ہیں۔ یہ معمولی سی ایک جرت تھی میری یثرب کے بارے میں کچھ بتانے کی۔ مدینہ طیبہ کے بارے میں کیا کسی کی اوقات کے وہ کچھ دو لفظ کہہ سکے؟
ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے صرف کہ جو مسلمان بھائی جو دین سے کچھ دور ہیں اور دین کی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ چھوٹی چھوٹی جانکاریاں موصول ہو سکے. اور اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. ویڈیو کو ضرور سے ضرور کمنٹ دیجیے. اس میں پسند آئی ہے تو لکھیے، اگر اس میں کوئی خامی ہے تو وہ بتائیے.